السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ کی عید الاضحیٰ جو ہے وہ بڑی خوشگوار گزری ہوگی اور آپ نے یقیناً سنت ابراہیمی بھی ادا کی ہوگی اور اس کو پھر اپنی خوشیوں میں ان مستحقین کو بھی شامل کیا ہوگا جن کے بارے میں اسلام میں بھی اور ہمارے دین میں بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہفتے میں ایک روز جو ہے وہ عوامی مسائل یا عوام کی جو بات ہے وہ متعلقہ حکام تک پہنچائیں گے۔ اس سلسلے میں ہماری اسکرین کے اوپر آپ کو جو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، یہ واٹس ایپ کے لیے نمبر ہے۔ اس کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنے علاقے کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنی کسی بھی سرکاری ادارے سے متعلق یا کسی معاملے سے متعلق آپ کا کوئی مسئلہ ہو، شکایت ہو، یا کوئی سوال آپ کرنا چاہ رہے ہو ہم سے، یا ہمارے گفتگو یا پروگرامز کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، تو اس کے اوپر کوشش کیجئے 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر اندر اپنا آڈیو یا ویڈیو پیغام جو ہے وہ ہمیں بھیجیں۔ ہم آپ کی اسی آڈیو اور ویڈیو کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں آج جو ہے یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا، اور اس میں ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے بے شمار ریٹائرڈ ملازمین نے یا سرونگ امپلائیز نے یا ان نوجوانوں نے ہمیں کچھ پیغامات یا خطوط بھیجے ہیں جن کے والدین دوران ملازمت انتقال کر گئے، اور وہ ابھی نیشنل بینک میں جو حکومتی قوانین ہیں، رولز ہیں، ان کے مطابق جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو اس حوالے سے ہمیں، کیونکہ ہم نے نیشنل بینک کے حوالے سے مسلسل پچھلے کوئی 1-2 ماہ کے اندر 4-5 پروگرامز کیے، تو اس پہ ہمیں بے شمار لوگوں کے میسیجز، خطوط اور پیغامات آئے، تو ہم وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ نیشنل بینک سے متعلق ہیں۔ ہم اس میں کوئی اپنی ذاتی رائے یا کامنٹس کا اظہار نہیں کریں گے، جو ہمیں پیغامات موصول ہوئے ہیں وہی ہم اس میں نشر کریں گے، اور پھر اسی طرح ہفتے میں ایک دن جو ہے کہ ہم جیسے ہمیں کوئی پیغامات آئیں گے ان کو ہم کمپائل کر کے، اور پھر ویکینڈ کے اوپر یا کوئی ایک دن منتخب کر کے ہم ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ آپ کی آواز جو ہے وہ آپ ہی کے ذریعے آپ کے جو متعلقہ حکام ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ آج ہمیں ایک تو نیشنل بینک کی جو پینشنرز کی ایکشن کمیٹی ہے، اس نے ہمیں 2-3 ڈاکومنٹس بھیجے ہیں۔ ایک ڈاکومنٹ تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے عید کے فوری بعد جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاروں جو صوبے ہیں ان میں کنونشنز ہوں گے، اور پھر بعد میں جو نیشنل بینک آف پاکستان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر مرکزی کنونشن ہوگا، اور اس سلسلے میں جو پہلا کنونشن ہے وہ لاہور میں ہوگا۔ ابھی تاریخ اور جو مقام ہے اس سلسلے میں مشاورت کی جا رہی ہے۔ دوسرا کنونشن پشاور میں ہوگا، تیسرا کوئٹہ میں ہوگا، اور چوتھا حیدرآباد میں ہوگا۔ اور ان کنونشنز میں جو متعلقہ صوبے کے پینشنرز حضرات ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا اور ان کو بلایا جائے گا، اور پھر حیدرآباد سے ایک جلوس کی صورت میں جو ہے وہ کراچی جو نیشنل بینک آف پاکستان کا ہیڈ آفس ہے وہاں پر یہ تمام پینشنرز جائیں گے، اور وہاں پہ جو مرکزی کنونشن ہے وہاں پر ہوگا، جس میں یہ پینشنرز اپنے مطالبات کے حق میں نیشنل بینک کی انتظامیہ سے بات چیت کریں گے اور اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ جو نیشنل بینک کی جو پینشنرز کی پنجاب کی تنظیم ہے ان کی جانب سے ہمیں ایک پیغام موصول ہوا ہے، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو بیوہ خواتین ہیں نیشنل بینک کے جو امپلائیز جو فوت ہو چکے ہیں پینشنرز، ان کی جو بیوہ خواتین ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے ایک معاملہ اجاگر کیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے راولپنڈی میں شبانہ نامی ایک خاتون ہے جو بیوہ ہیں، پینشنرز کی بیوہ ہیں، اور ان کی جوان بیٹی ہے، ان میرڈ ہے، اس کی واحد وہ خود کفیل ہیں۔ تو زبیر صاحب نے ہمیں یہ پیغام بھیجا تھا راولپنڈی سے، جو نیشنل بینک کے بھی پینشنرز ہیں اور ان کی جو ایکشن کمیٹی اور تنظیم ہے اس کے وہ سیکرٹری ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب وہ گردے کی مریضہ بھی ہیں شبانہ صاحبہ، اور اگر نیشنل بینک انتظامیہ نے جو ان کی پینشنرز کے مسائل ہیں اور خاص طور پہ جو پینشن میں کٹوتی کی ہوئی ہے اس کے اوپر نظر ثانی نہ کی، تو پھر جو بیوہ خواتین ہیں ان پر مشتمل جو ہے کہ وہ ایک نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے مظاہرہ کریں گے، اور پھر نیشنل پریس سے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد تک جو ہے کفن پوش بیوہ خواتین جو ہیں وہ جلوس نکالیں گی۔ یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم عید کے بعد جو ہے کہ تمام مشاورت کر کے اس کے بعد پھر اس چیز کا اعلان کریں گے۔ تیسری بات جو چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک کھلا خط ہے جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی
نیشنل بینک کی جو ایکشن کمیٹی ہے پینشنرز کی، ان کی جانب سے لکھا گیا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو عدالتی اقدار ہوتی ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق عموماً جج صاحبان اس میں اندر انہوں نے ایون جسٹس گلزار صاحب کا اپنا ایک فیصلہ جو پرائم منسٹر عمران خان سے متعلق ہیئرنگ تھی جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کی تھی، اس سے متعلق جو چیف جسٹس صاحب نے ہدایات جاری کی تھیں، اس کے علاوہ ایک دو اور جو فیصلے ہیں ان کو بھی کوٹ کیا گیا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ کیونکہ وہ نیشنل بینک کے لیگل ایڈوائزر یا کونسل رہ چکے ہیں جج بننے سے پہلے، اور اس لیے وہ جو ریویو پٹیشن ہے نیشنل بینک کی اس کی ایک تو فوری سماعت کی جائے، اور پھر ایک اس سے خود کو وہ الگ رکھیں جو عدالتی روایات ہیں اس کے پیش نظر اس کھلے خط کے اندر 17 ایسے کیسز کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی فہرست فراہم کی گئی ہے، جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے جج بننے سے پہلے بطور وکیل جو ہے نیشنل بینک کو مختلف عدالتوں میں جب نمائندگی کی اور ان کے کیس لڑے، یہ کوئی 1993 سے لے کے کوئی 1999 یا 2000 کے درمیان کی مدت کے کیسز ہیں، ان کے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ احمد رضا صاحب ہیں، ایک نوجوان ہیں گجرانوالہ سے، اور ان کے والد تھے کرامت اللہ، جو 1997 میں ان کا دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ وہ نیشنل بینک میں او جی 2 کے آفیسرز تھے، چیف کیشیئرز تھے سول لائنز برانچ گجرانوالہ میں، اور ان کے انتقال کے بعد احمد رضا صاحب نے ہم سے اپنی وہ عدالتی فیصلہ بھی شیئر کیا ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی ریکویسٹ درخواست بھی جو انہوں نے چیئرمین پریزیڈنٹ نیشنل بینک کے نام لکھی، جس میں یہ کہا گیا جی کہ 31 دسمبر 2004 کو نیشنل بینک کا ایک سرکولر جاری ہوا تھا جس میں جو ایسے ملازمین جو انتقال کر گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے جو ملازمتوں کا کوٹا ہوتا ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا، تو انہوں نے 2005 میں درخواست دی، لیکن ابھی 16 سال گزرنے کے باوجود ان کو ملازمت فراہم نہیں کی جا رہی، اور ان کے والد جو ہیں وہ 1997 میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا، گجرانوالہ کی مقامی عدالت سے، تو اس عدالت نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا، جس فیصلے کی کاپی انہوں نے ہمیں بھیجی ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے پروگرام کے توسط سے پریزیڈنٹ نیشنل بینک سے درخواست کی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر اور جو نیشنل بینک کے رولز اور حکومت پاکستان کے قوانین ہیں ان کی روشنی میں ان کو ملازمت فراہم کی جائے، اور 16 سال سے جو ان کو حق نہیں دیا جا رہا وہ حق ان کو فراہم کیا جائے۔ اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ایکس امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، ان کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر حیات خواجہ صاحب، انہوں نے بھی نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو ایک مراسلہ لکھا ہے، جو ابھی جولائی میں ہی انہوں نے یہ مراسلہ لکھا ہے، اور اس میں جو پینشنرز کی پینشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کی بڑی تفصیل کے اندر نشاندہی کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2017 میں جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت نیشنل بینک کے سعید احمد صاحب، انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے 10% انکریز کی گئی تھی پینشن، وہ انہوں نے دی تھی، لیکن ابھی جب بھی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ سب جوڈس معاملہ ہے، اس لیے جب تک عدالت اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر لیتی اس کے اوپر کچھ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تو انہوں نے پریزیڈنٹ نیشنل بینک کے 2017 کے اندر جو فیصلہ ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے 10% انکریز جو ہے وہ دیا تھا، اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ 2014 سے جو کم از کم پینشن ہے وہ نیشنل بینک میں 6000، اور جو فیملی ہے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی فیملی کے لیے جو ہے وہ 4500 روپے ہے، اور فائنانس منسٹری کا جو آفس میمورینڈم ہے 3 جولائی 2018 کا، اس کے مطابق ان کا کہنا ہے جی کہ 6000 کو بڑھا کے 10000 اور 4500 کو بڑھا کے 7000 جو ہے کہ یہ کیا جانا چاہیے، کہ فائنانس منسٹری کا یہ فیصلہ تھا جو تمام حکومتی اداروں میں لاگو ہو چکا ہے لیکن نیشنل بینک میں لاگو نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ فوری طور کے اوپر نیشنل بینک میں بھی اس کو لاگو کیا جائے۔ اور ان کا اس خط میں انہوں نے جو پریزیڈنٹ کی توجہ دلائی ہے وہ یہ کہا ہے جی کہ جو پینشنرز کا فنڈ ہے جس کے اندر نیشنل بینک کے امپلائیز سے ہی دوران ملازمت کٹوتیاں کی جاتی ہیں، وہ کوئی تقریباً 60 ارب کے قریب اس میں پیسے موجود ہیں، لیکن ایون دین جو ہے نیشنل بینک کی انتظامیہ جو ہے پینشنرز کو ان کا ڈیو حق جو ہے وہ نہیں دے رہی، تو اس کو یہ فوری طور کے اوپر حق دیا جائے اور اپنی جو ریویو پٹیشن ہے یا تو اس کی فوری سماعت کروائی جائے یا اس کو واپس لیا جائے۔ اور آخر میں انہوں نے جو ایک جملہ جذباتی سا لکھا کہ انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ نیشنل بینک کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ
یا تو بزرگ پینشنرز کی کروڑوں جو ہیں وہ دعائیں حاصل کر لیں یا بد دعائیں حاصل کر لیں. ان دونوں میں انتخاب جو ہے وہ پریزیڈنٹ نیشنل بینک نے خود کرنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہی وہ دعائیں یا بد دعائیں حاصل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو ایکشن کمیٹی ہے پینشنرز کی، انہوں نے اور ایکس امپلائیز ویلفیئر ایسوسیشن ہے، انہوں نے مشترکہ طور کے اوپر ایک خط جو ہے وہ ایک اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو لکھا ہے، جس میں جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ کے عنوان سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ 2017 سے جو پینشنرز کی یہ ریویو پٹیشن جو نیشنل بینک نے درج اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں کہ وہ ابھی تک معاملہ عدالت میں لٹکا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ ریویو پٹیشن نمبر 368 سے 409 جو ہے 2017 کی، اس میں نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے کہ اپنے وکیل کو پہلے بھی انہوں نے 1 کروڑ روپے فیس ادا کی اور پھر بعد میں بھی 1 کروڑ روپے فیس ادا کی. یہ فیس وہ ہے جو لیگل ٹیم ہے نیشنل بینک کی اپنی، اس سے ہٹ کر جو خصوصی طور کے اوپر ایک وکیل صاحب کو ہائر کیا گیا ان کو پیسے دیے گئے ہیں، جو ابھی عدالت میں جو سماعت ہوتی ہے اس میں وہ پیش بھی نہیں ہوتے. تو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ جتنا ٹوٹل امپیکٹ ہے جو پینشنز میں اضافے کا وہ 10 سے 12 ارب کا ہے، اور وہ بھی پینشنرز کے اپنا جو فنڈ اویلیبل ہے نیشنل بینک کے اندر اس کے اندر سے دیا جانا ہے، نہ کہ نیشنل بینک کے اوپر جو ہے اس کا برڈن ہوگا. اور عدالت کو یہ گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا جو ٹوٹل امپیکٹ ہے وہ کوئی 100 ارب کے قریب ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ فوری طور کے اوپر اپیل کی سماعت کریں. اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ریٹائرڈ ایگزیکٹو آفیسرز ایسوسی ایشن ہے، ان کے سیکرٹری جنرل نے ہم نے اپنے آخری پروگرام میں جس بات کی نشاندہی کی تھی اور پریزیڈنٹ نیشنل بینک کے لیے کچھ سوالات چھوڑے تھے، جس میں ہم فاروق صاحب کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا کہ کیا وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے لیگل ایڈوائزر اب بھی ہیں یا نہیں ہے، جو جسٹس عامر فاروق صاحب کے والد صاحب ہیں. تو اس کا تو ہمیں جواب نہیں دیا گیا تھا. تو اس میں جو سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل بینک آف پاکستان ریٹائرڈ ایگزیکٹو آفیسر ایسوسی ایشن کے، انہوں نے ہم سے کچھ عدالتی فیصلوں کی نقول جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خواجہ محمد فاروق صاحب ہیں یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے والد ہیں، اور یہ ان عدالتی فیصلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیشنل بینک کی طرف سے جو پیش ہوئے ہیں وہ خواجہ فاروق صاحب پیش ہو رہے ہیں. تو وہ لیگل ایڈوائزر ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ پروف بھی ہے. اور شاید آپ کو نیشنل بینک کی انتظامیہ سے جواب نہ دیا جائے یا تاخیر سے دیا جائے یا بالکل ہی اس کے نظر انداز کر دیا جائے، ہم اس معاملے میں تو نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے ہم سے یہ چیزیں شیئر کی ہیں اور کہا جی کہ یہ ڈاکومنٹس اویلیبل موجود ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں یا اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں، ان کے اندر یہ درج ہے کہ خواجہ محمد فاروق صاحب جو ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے لیگل ایڈوائزر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. ہم اپنے ناظرین سے ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری اسکرین کے اوپر جو نمبر اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر ہمیں واٹس ایپ میسیجز کیجئے، آڈیو میسیج کیجئے. آپ ویڈیو میسیج کرنا چاہتے ہیں ویڈیو میسیج کیجئے. کوشش کریں مختصر ہو، 1 منٹ کے اندر ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو مسائل ہیں بات ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکے. اور اس نمبر کے اوپر کوشش کیجئے کہ ٹیلی فون کالز نہ ہوں، کیونکہ یہ نمبر عموماً جو ہمارے پروگرام کی ساری کوارڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے اس ٹیم کے پاس ہوتا ہے، یا یہ عموماً جو ہے کہ فری پڑا ہوا ہوتا ہے. صرف اس کو اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اوپر جو میسیج آ رہے ہیں، جو فیڈ بیک آ رہا ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے. تو عموماً اس نمبر کے پاس کسی کے یہ پاس نہیں ہوتا کہ جو اس کو کال اٹینڈ کر پا رہا ہو، اس لیے ہم بعض اوقات آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر پا سکتے، یا میسیجز آپ کو سم ٹائم جو ہے تھوڑی تاخیر سے آپ کو رپلائی کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم معذرت چاہیں گے. لیکن کوشش کیجئے کہ اس کے اوپر آڈیو یا ویڈیو میسیجز جو ہیں اپنے ریکارڈ کر کے بھیجیں، ہم ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے.